مفتی صاحب میرا رشتہ طے ہو گیا، اگلے سال نکاح ہے. جلدی نہیں ہو گیا؟ کیا میں نکاح سے پہلے فون پر بات کر سکتا ہوں؟ بس ضروری کوئی بات تھی تو آپ کر چکے ہوں گے میرا خیال ہے اب تک. اتنے نیک آپ بھی نہیں ہیں کہ مزید اب باتیں نہ کریں آپ. مفتی صاحب ہم نے سنا، اور یہ یاد رکھو جب آپ کا نکاح نہیں ہوا اور آپ نے بات چیت شروع کر دی نا پہلے ہی، تو 99% چانس ہے کہ نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی. یہ حقیقت ہے. پہلے جو فری ہو گئے نا آپ اگر، تو اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے. تو شوہر کا ایٹیٹیوڈ ایک دم چینج ہو جاتا ہے. عورت پھر وہی توقع رکھتی ہے، اور مرد اس طرح اس اسٹائل میں پھر اس سے بات ہوتی نہیں ہے. وہ آپ کو فون کرے گی، آپ فون نہیں اٹھاؤ گے، کہ پہلے تو تلاش کرتے تھے، کب دیکھتے رہتے تھے، اب تک فون کیوں نہیں کیا تم نے. اس سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. انگریز دیکھو نا، انڈرسٹینڈنگ کے لیے منگیتر سے اتنے سال تک بات چیت کرتے ہیں. پہلے انگریزوں نے کہا بھائی پہلے دیکھو اچھی طرح اس کے ساتھ، تھوڑا گھومو پھرو پرکھو، پھر شادی کرو تاکہ کامیاب ہو. تو پہلے یہاں تک ہے، دیکھا پھر بھی طلاقیں ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں، کم از کم 4 سال تک پرکھو، دیکھا پھر بھی طلاقیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ان کو میاں بیوی میں جو ریلیشن ہوتا ہے نا وہ شادی سے پہلے کر کے دیکھ لو تاکہ صحیح طرح ایک دوسرے کو پرکھیں. پھر بھی طلاقیں. پھر انہوں نے کہا اور آگے جاؤ، بچے بھی پیدا ہو جائیں، شادی سے پہلے بچے پیدا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے بچے پیدا ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا ہاں بھائی بچے پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اب ماں ابا کی شادی میں اب تمبو لگا رہے ہیں، کرسیاں لگا رہے ہیں وہ بچے نا. تو اتنا میچور ہونے کے بعد شادی کرتے ہیں، پھر بھی طلاق ہوتی ہے. تو شادی سے پہلے جو ریلیشن ہوتا ہے نا وہ الگ نوعیت کا ہوتا ہے، شادی کے بعد وہ بالکل چینج. تو اس لیے شریعت نے ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے، ایک نظر دیکھ لو، یہ تمہارا حق ہے. اتنا ہی مخمسے میں کہ پتہ نہیں ملنے والا کیا ہے آپ کو، وہی لطیفہ نہ ہو جائے نا جو میں بار بار سناتا ہوں. ایک آدمی نے بغیر دیکھے شادی کر لی. تو اب کیا ہوا ہے کہ نکاح قاضی صاحب نے پڑھایا. اس نے کہا، قاضی صاحب نے کہا میری فیس. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا کتنی فیس ہے آپ کی. قاضی صاحب نے کہا جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنی فیس. تو ظاہر ہے دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے. تو اس نے کہا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھ لیں، دلہن یہیں بیٹھی ہوئی ہے نا. اچھا اس نے نکال کے دے دیے 100 روپے. قاضی صاحب کو بڑا غصہ ہے، یار یہ 100 روپے اس نے پکڑا دیے، یار یہ کیا ہے. تو اس نے کہا دلہن دیکھ لیں. قاضی صاحب نے جب دلہن دیکھی تو 50 روپے نکال کے واپس کر دیے کہ یہ بھی تھوڑے سے آپ نے کیا کر دیے ہیں. تو حکم ہے ایک نظر دیکھ لو. تو یہ صحیح ہے، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ آپ دوسروں سے معلومات کروا لیں، بھئی یہ لڑکی اخلاق کی کیسے ہے، نماز پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے. فری ہونے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی حدود سے تجاوز ہے، اس کی سزا ملتی ہے پھر. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ 5 منٹ کے چکر میں میرے تو فون 24 گھنٹے کال آتی ہے، تو وہ مسلسل بجتا رہتا ہے. تو ایسے ہی ہوا کچھ دن پہلے، کوئی ایمرجنسی تھی، کسی نے کہا میں فون کر رہا ہوں. میں نے سمجھایا بھی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. تو وہی ان کے چکر میں الٹے سیدھے فون میں نے اٹھا لیے. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں نمبر سیو کر لو، تو وہ نمبر سیو کرنے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیٹ کرنا بھول جاتا ہے بعض دفعہ. پھر سیو ضرورت نہیں ہوتی نا ہر آدمی کا نمبر سیو کرنے کی. تو اب یہ ہے کہ بھائی نام بتا دیتے تو میں مل لیتا. کوئی اتنے کسی خاتون نے کہا کہ میں اس بچے کی ماں ہوں، وہ بچہ کئی دفعہ ملنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب ہمیں کیا پتا کون سا بچہ ہے، کون سا بچہ. بھائی یہیں ہے تو ہاتھ کھڑا کر لے یار. انسان کا بچہ تو ہے، یہ تو پتہ چل گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کسی کے گھر کی وراثت کی تقسیم صحیح طریقے سے نہ ہوئی ہو تو اس کا گھر کا کھانا کھانے کی اجازت؟ کھانا کھانے کی اجازت ہے بھائی. اور اگر بہت قریبی رشتہ دار کا ہو تو کیا کیا جائے؟ کھانا کھا لیں جا کے، اگر وہ بلا رہے ہیں تو. وہ تو ان کا ہیڈیک ہے نا. کیوں؟ دیکھو یہاں بھی وہی اصول ہے شریعت میں. اصل ہر جگہ نا اصل چینج ہو رہا ہوتا ہے. اصل تو یہ ہے اس جس کے ہاں وراثت تقسیم نہیں ہوئی نا، یہ بہت زبردست اصول ہے، ہر جگہ فٹ کریں آپ اس کو. آپ کے ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، آپ وراثت تقسیم نہیں کر رہے ہو، یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے میرے وارثین کو اس پر اعتراض نہ ہو، وہ ابھی تقسیم کرنا
چاہتے نہ ہوں، وہ دل سے خوش ہوں. نہ نہ نہ، یہاں اصل یہ ہے کہ وہ دل سے خوش نہیں ہے، آپ کو تقسیم دینی ہے، کر کے دینا ہے ان کو. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے جو یہ فرض کر کے بیٹھ گئے نا کہ وہ خوش ہیں، بہنیں خوش ہیں، اپنے گھر میں ہیں، تو وہ نہیں بھائی، آپ دل چیر کے کہاں دیکھ سکتے ہو سکتا ہے دل میں آ رہا ہوں ان کے. تو شریعت میں یہاں اصل کیا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے، آپ ناجائز کر رہے ہو. لیکن تھرڈ پرسن کے لیے اصول شریعت کے چینج ہیں، کیونکہ تھرڈ پرسن کو شریعت مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتی. سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود تھے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی حلال بھی کما رہا ہے حرام بھی کما رہا ہے، اس نے میری دعوت کی ہے، تو اب حرام سے ہو سکتا ہے کھلا رہا ہوں. نے فرمایا جو حرام ہے وہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، حلال تمہارے پیٹ میں آ گیا ہے. کیونکہ تھرڈ پرسن کے لیے اگر تنگی ہوگی تو وہ کہے گا کما میں نہیں رہا ہوں، ٹینشن میں حرام کما نہیں رہا، ٹینشن. تو اس کو شریعت پروٹوکول دیتی ہے کہ بھائی اگر حلال حرام مکس ہے اور بہت زیادہ غالب بھی نہیں ہے حرام، تو حلال حرام مکس ہے، تو ہم یہی سمجھیں گے آپ کی جیب میں کیا جا رہا ہے، حلال. کیونکہ آپ کے لیے اصل یہی ہے، تھرڈ پرسن کے لیے اصل یہ ہے کہ ہر انسان اصل میں حلال سے ہی دعوت کرتا ہے، حلال ہی کھاتا ہے، حلال ہی کھلاتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ یہاں بھی اصول بڑا زبردست اصول ہے، یہ بھی چینج ہو جائے گا. تو گھر میں کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی، اس کے لیے تو اصل یہ کہ وہ ناجائز کر رہا ہے. لیکن کسی تھرڈ پرسن کے لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ سب اسی پہ راضی ہوں، دل سے راضی ہوں. تو اب آپ کے لیے اصول یہ ہے کہ بھائی نہ کوئی حرام کھاتا ہے نہ کوئی حرام کھلاتا ہے، اسلامی معاشرہ ہے، سارے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، سب نیک پرہیزگار ہیں. وہاں جب تک حرام کا 100% یقین نہ ہو، آپ کے لیے شریعت کیا حکم لگائے گی؟ حلال. سمجھتے ہو؟ ہاں کوئی احتیاط پر عمل کرے، جیسے بعض بزرگوں کے واقعات ہیں، کسی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تھی، وہ نہیں کھانا کھاتے تھے، وہ احتیاط، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ تو تقوی کی تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے. اس میں بھی ایسی احتیاط جس سے آپ لوگوں کو ٹینشن میں ڈال دیں، وہ بھی غلط ہے. تو مفتی کا کام تو ہوتا ہے اصول کے مطابق جواب دینا، جو ہے نا اصول یہی ہے، فتویٰ یہی ہے کہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کر رہا ہے تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ حلال کماتے ہو کہ حرام کماتے ہو. بھائی اصل یہ ہے کہ حلال کماتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ چپ کر کے کھا لو، آ کے پوچھو نہیں، بولو گے پھنسو گے. بھائی حلال ہی کما رہا ہے یار، ٹھیک ہے بس صحیح ہے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. قرآن کہہ رہے ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دی جائے نا تو تمہیں پسند نہیں آئیں گی، وہ کہ یار اس پہ پردہ ڈلا ہوا تھا یہی اچھا تھا. جیسے تالاب میں وضو کرنا ہے کر لو، اب آپ یہاں وضو خانہ کھول کے وضو کر رہے ہو، پھر جا کے آپ نے کہا ہو سکتا ہے مسجد کا ٹینک ہی نہ پاک ہو، پھر آپ نے جا کے ٹینک کھول کے دیکھا کتا پڑا ہوا ہے اندر. اب کیا ہے، خود بھی مصیبت میں، پھر دوسروں کو آ کے بتا بھی رہے. اور اگر دیکھا بھی ہے نا، چپ کر کے خود وضو کرو، پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا وضو اللہ کی نظر میں ہو رہا ہے بس. لیکن وہمی لوگ اور بہت زیادہ کوئی غلبہ ہو جاتا ہے، جا کے دیکھا اعلان کر رہے ہیں حضرات مسجد کے ٹینک سے کتا نکلا ہے، 25 دن کی نمازیں. ابے 25 دن کی اب کون لوٹائے گا بھائی؟ ٹینشن میں خود بھی، تو نہ ٹینک دے کے دیکھو نہ ڈھکن دیکھو، یہ جن کا کام ہے انہی کو کرنے دو. آپ آؤ آرام سے وضو کرو، نماز پڑھو. امام کے عقیدے کا پوچھنا، ہاں کسی جگہ امام کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ عقیدہ شرکی ہے اس کا، پھر ایک الگ بات ہے. تو اصول یہ ہے ہر جگہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جائز ہے.